بلانا بھی جانتے اور استقبال کرنا بھی جانتے ہیں. محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم کانفرنس، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید وجیہ الدین رضوی صاحب قبلہ. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ اعلیٰ ہے کون کون، علی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون. اور نعرہ علی کے نام کا تو لگا کر تو دیکھ کرا، ذرا چہرے بتاتے ہیں کہ حلالی ہے کون کون. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیے. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیے، جو جہاں پر ہے وہیں پہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اور آہستہ کے ساتھ محبتوں کے ساتھ حضور سید امین القادری. ارے بھائی صاحب، او بھیا اس کے ڈی جے والے اس کا نمبر ہے تمہارے؟ 60 بات کرانے سے لائٹ بند کرا دے. قاعدے نمبر ڈی جے وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددِ قبلہ کی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو پشتی. محق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. برادر سی وقار پیر طریقت سید وجیہ الدین صاحب قبلہ رضوی فضلہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہن. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. کوئی سائل ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. وہاں بھی رافضی کی کور بندی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، غوث العارفین، سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. اور اسی مناسبت سے آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کرام کی زندگی ہم بار بار سنتے ہیں،
ان کی کرامتوں کو سنتے ہیں، ان کی استقامت کو بھی سنتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی سنتے ہیں، مگر ایک طبقہ ہے جو طبقہ اولیاء کرام سے اتفاق نہیں رکھتا، اور پھر لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ولیوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ جگہ جگہ اللہ والوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ خود اللہ نے نام لے کر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی وہ ہیں کہ جو غمگین نہیں، ولی وہ ہے جو کسی سے خوف زدہ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، روح زمین پر کوئی ولی ہو، ہر ولی شان والا ہے، ہر ولی مقام اور مرتبے والا ہے۔ ہر ولی کے لیے فرمایا گیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ یہاں تو بات قطب الاقطاب کی ہے، یہاں تو بات ولیوں کے سلطان کی ہے، یہاں تو بات ولیوں کے تاجدار کی ہے۔ لیکن میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ غوث پاک کی زندگی پر۔ ایک چیز پہلے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ولی ہوتا کون ہے؟ دیکھیے ایک بات آپ سے کہیں گے، اللہ اکبر، جب کوئی بندہ کسی کامیاب انسان کی زندگی کو سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ویسا ہی بنوں جیسے یہ کامیاب انسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کرکٹ میں دلچسپی ہے تو وہ جو کامیاب ہے کرکٹر، وہ اس کی زندگی کو فالو کرتا ہے، تبھی وہ کامیاب کرکٹر بن سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کو جو ہے کسی تجارت میں دلچسپی ہے تو وہ کامیاب تاجر کو فالو کرتا ہے تو وہ کامیاب تاجر بنتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی فن کو آپ لے لیں، اللہ اکبر، آپ کسی بھی فن میں جائیں تو آپ کو کسی کامیاب اس فن کے ماہر کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم جانا چاہتے ہیں جنت کے اندر، ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، تو اب اللہ اکبر، اچھا تاجر بننا ہے تو کامیاب تاجر کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا کرکٹر بننا ہے کامیاب کرکٹر کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا جو ہے وہ انسان بننا ہے تو اچھے انسانوں کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا خطیب بننا ہے تو اچھے خطیب کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا ادیب بننا ہے اچھے ادیب کو فالو کرنا پڑے گا، اچھا شاعر بننا ہے اچھے شاعر کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کون مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ سب تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ جنت کے راستے پر چل کر کامیاب ہو گئے ان کو ہم کیوں فالو نہیں کرتے؟ ان کی زندگی کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ ان کے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ قرآن تو ان کا راستہ بیان کر چکا، انعمت علیہم، کہ اللہ کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی اولیاء کرام ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ کون سے لوگ ہیں اور کس راستے پر چل کر وہ جنت کی راہ کے مسافر بنے؟ آج دنیا جنہیں جنتی کہتی ہے، آپ مجھے بتائیں غوث پاک کے نام پر اتنے لوگوں کا جمع ہونا اتنی سردی کے اندر، کیا یہ اللہ کا انعام نہیں؟ من جانب اللہ ان کی مقبولیت نہیں؟ آج کون کس کے نام پہ جمع ہوتا ہے؟ ارے لوگ پاک کے نام پہ جمع نہیں ہوتے، لیکن غوث پاک کے نام پہ کیسے جمع ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبتوں کو اللہ لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ محبت جو کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کی نشانی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ والا بننا ہے تو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب قرآن ان کی نشانی بیان کرتا ہے، اللہ والوں کی دو نشانی قرآن نے بیان کی۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی ولی کی یہ ہے کہ ولی مومن ہوتا ہے، یعنی غیر مومن ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے پہلی منزل ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اور
الحمدللہ وہ ہم سب کو حاصل ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ خوف خدا کے بغیر، خشیت ربانی کے بغیر، اللہ سے ڈرے بغیر کوئی ولایت کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آج قوم مسلم گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستی جا رہی ہے؟ آج مسلمان گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستا جا رہا ہے؟ آج مسلمان بے-راروی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے، اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں کہتا ہوں آج آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں، ہم اور آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں یا کسی جگہ پر جا رہے ہوں یا کسی کے بنگلے میں ہم نے قدم رکھا اور منہ میں پان ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، تو آپ نے جو پان کھایا ہے کیا وہاں زینے پر آپ تھوکیں گے؟ کیا اس کی چوکھٹ پہ آپ تھوکیں گے؟ وجہ آپ کیوں احتیاط کریں گے؟ بلکہ کچھ لوگ تو نقصان کے باوجود تھوک نگل لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، یعنی کہ کیمرے کا آپریٹر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں مجھے بتاؤ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم پان بھی نہیں تھوکتے، پان کا تھوک بھی زینے پہ نہیں ڈالتے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان زنا کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان شراب کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان حرام کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اللہ اکبر کسی کا قرض لے کر کے ہڑپ کرتا نظر آ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان غیبت کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان ناپاک رہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان نماز کے وقت میں گیم کھیل رہا ہے، اذان پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے جیسا انسان دیکھے تو انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتا، اپنے جیسا انسان دیکھے اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں ولیمے میں لوگ جاتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، توجہ کرنا اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں؟ مسلمانوں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اندر سے؟ انسان کا خوف تو ہے لیکن رحمان کا خوف نہیں، انسانوں کا خیال تو ہے مگر رحمان کا خیال نہیں۔ ولیمے میں گئے ایسے صاف کپڑے کوئی داغ نہیں چاہیے، شادی میں گئے ایسے صاف کپڑے کوئی داغ نہیں چاہیے۔ مجھے بتاؤ جس پر انسان کی نظر پڑے اس کو اتنا صاف رکھتے ہو اور جس پر رحمان کی نظر ہے اس دل کو گناہوں سے گندا کر دیا، اس دل کو گناہوں کی گندگی سے ناپاک کر دیا۔ پتہ ہے یعنی خدا کا خیال نہیں اور خدا کے بندوں کا خیال۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سن لو، جس دن مسلمان ویسا مسلمان بن جائے جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ جب تک مسلمان راتوں کو اللہ کی خوف سے رویا کرتا تھا اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جب سے مسلمان انہی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، گندی پکچریں دیکھ رہا ہے، کتوں
کتوں سے زیادہ عزت گھٹ گئی. کتوں کی بھی تو عزت ہے لیکن مسلمانوں کی بھی اتنی عزت نہ رہی. لوگ کہیں گے آپ ایسی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں کوسنے نہیں آیا. ارے کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں اور تمہیں بس میں تک کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا. وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا خوف بلایا. جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے اس قوم کو عزت کیسے ملے گی؟ آپ کہتے ہیں نفرتوں کا دور ہے. مولانا نفرتوں کا دور ہے, لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا دور کوئی ہو حکومت صرف میرے اللہ کی ہے. دور کوئی ہو طاقت صرف میرے اللہ کی ہے. دور کوئی ہو حکم صرف میرے اللہ کا ہے. دور کوئی ہو قوت صرف میرے اللہ کی ہے. دور کوئی ہو سب میں کنٹرول صرف میرے اللہ کا ہے. تم کہتے ہو نفرت کا دور ہے. میں نے کہا کون نفرت کر رہا ہے؟ وہ کہا فلاں فلاں نفرت کر رہا ہے, یعنی کہ کافر آپ سے نفرت کر رہا ہے. میں نے کہا تو بھی مسلمان اور میرے غریب نواز بھی مسلمان. تجھے بس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتا اور وہاں جا کر کے کافر پھول چڑھاتا ہے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ غریب نواز بتا رہے ہیں اگر میرے جیسا مسلمان بنے گا تو کافر بھی تجھے پھول پیش کرتے نظر آئیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ. نفرتوں کے دور میں آج دوسرے لوگ غریب نواز کو پھول نہیں پیش کر رہے, ہمیں تلوار مار رہے, دوسروں کو ان کو پھول پیش کرے. کیوں؟ کیونکہ تو غریب نواز جیسا مسلمان ہے, تو غوث پاک جیسا مسلمان نہ رہا. آپ کہیں گے ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی فرق ہے, تو اپنی مرضی سے جیتا ہے, وہ اللہ کی مرضی سے جیتا ہے. تو اپنی آنکھوں کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے, وہ لوگ اپنی آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے. تو اپنی مرضی سے جو چیز میں آتا ہے کھاتا ہے, وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کھاتے تھے. ان کے پیٹ میں کبھی حرام لقمہ نہیں گیا, وہ ہمیشہ حلال کھاتے تھے. انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ فرما بردار تھے. ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, میری بہنوں اللہ اکبر, اللہ والے اسی ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں جو ماں اللہ والی ہوتی ہے. تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ ہندوستان کی سرحد پہ پہنچتے پہنچتے ہی 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا چکے. ہندوستان پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ کو مسلمان بنا چکے. تو آپ نے سرحد پہ رک کر اپنی امی کو خط لکھا, ماں میرے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی کہ 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے. ماں نے خط کا جواب بھیجا, بیٹا تیری زبان میں تاثیر کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا. یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے تیری زبان میں تاثیر عطا کی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلائے تو بیٹے غریب نواز اور غوث پاک کیسے پیدا ہوتے ہیں. مائیں جب باوضو دودھ پلائے تو بیٹے اولیاء ہوتے ہیں. اور جو مائیں سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلائے, فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلائے, گانا گنگناتے ہوئے دودھ پلائے, یاد رکھو یہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں سے اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماؤں کی گود نہ سنور جائے, جب تک کہ باپ نہ سدھر جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو سب کا خوف ہے, رب کا خوف دل کے اندر نہیں. اور یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب آئیے میں کچھ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا دل کے کانوں سے سنیں. ہو سکتا ہے کہ اینڈ میں سرکار غوث پاک پہ کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اللہ والے اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. ایک ایک بات پیش کروں گا ہر ولی کے متعلق جتنی بھی وقت میں گنجائش ہے, جتنا آپ سن سکتے ہیں. سردی کا خیال کرتے ہوئے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. آئیے دیکھیے اللہ والے کیسے ڈرتے تھے. آؤ اللہ اکبر, جس نسب سے سرکار غوثیت ماں کا تعلق ہے اللہ اللہ, اس میں مولائے کائنات ان کے اجداد میں سے ہوتے ہیں. وہ علی
علی مرتضی، علی فاتح خیبر، علی باب مدینۃ العلم، علی خاتم الولایت، اللہ اکبر، یہ جد اعلیٰ ہے غوث اعظم کے، اور پھر وہ شوہر سیدہ کے، اور پھر وہ شہزادی رسول اللہ کی، یہی نسب ہے غوث پاک کا۔ تو آئیے علی مرتضی کی زندگی کو دیکھیں۔ ان کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، وہ علی جس کو جنت کی بشارت میرے آقا نے دی، وہ علی کے مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کو میرے آقا نے فرمایا علی تم جس کو چٹھی دو گے وہی پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا، جس کو علی چٹھی نہ دے وہ سلامتی سے نہیں گزر سکتا۔ لیکن مولا علی کو یہ بات صدیق اکبر نے بتائی کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ علی جس کو چٹھی دیں گے وہ سلامتی سے پل صراط سے گزر کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو مولا علی نے مسکرا کے کہا مجھے بھی حضور نے فرمایا علی اس کو چٹھی مت دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، ابو بکر کے لیے عداوت ہوگی۔ پتا چلا جو صحابہ اور اہل بیت کا وفادار ہے پل صراط سے وہی سلامتی سے گزرے گا۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، یہ علی کے مرتضی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا دعا کرتے ہیں مولا ایک لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، لشکر کو روانہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں مولا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اتنی محبت ہے رسول اللہ کو مولا علی سے، لیکن وہ علی کے مرتضی۔ اللہ اکبر، جب رات آتی ہے، رات تاریک ہوتی ہے، رات اپنی سیاہ زلفوں کو جب بکھیر دیتی ہے تو علی کے مرتضی رات کی تاریکی میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے ہیں کہ جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا بنک بنک کر روتا ہے۔ آؤ وہ کیا کرتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ وہ لوگ جن کے چہرے دیکھنے کو رسول اللہ نے عبادت کہا، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، وہ لوگ اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں، وہ خشیت ربانی دل میں اتنی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور مولا کائنات رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے ہیں اے دنیا تو نے بہتوں کو دھوکہ دیا، اے دنیا تو علی کو دھوکہ مت دینا، اس لیے کہ اے دنیا تجھے 3 طلاقیں دے دی گئی ہے، تو میرے قریب نہ آنا اس لیے کہ تو نے برباد کیا۔ مولا کائنات یہ کہتے روتے ہیں، رات روتے روتے گزارتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نسب کے اندر مولا علی کے بعد جو غوث اعظم کا شجرہ ہے اس میں امام حسن کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، وہ حسن جن کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ اللہ، امام حسن کون حسن؟ جن کی شکل رسول اللہ کے مشابہ تھی، ہم شکل مصطفیٰ تھے، رسول اللہ کے ہم شبیہ تھے۔ اللہ اکبر، امام حسن کے بارے میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں ذرا دل کے کانوں سے سننا میری قوم کے جوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج گناہ وہ کون سا ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں اور ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ یاد رکھنا مسجدیں ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جس قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے، جس قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ اس کو مسجد تک نہ لے جا سکے، جو ایمان انسان کو مسجد تک نہ لے جا سکے وہ ایمان انسان کو جنت تک کیا لے جائے۔ ایمان کی کوالٹی یہ ہے کہ محلے کی مسجد تک نہیں جا پا رہے ہو، جنت میں تو وہ جائیں گے جن کے ایمان نے پہلی رات کی دلہن کو چھڑوا کر انہیں رسول اللہ کے قدموں پہ جان قربان کروایا۔ ایمان کی بات کرتے ہیں لوگ، اگر کوئی کہہ دے کہ وہاں 500 روپے تقسیم ہو رہے تو پھر بھیڑ دیکھو، 500 کی تقسیم پہ بھیڑ دیکھو، ریلیف کی تقسیم پہ بھیڑ دیکھو، پانی کی تقسیم پہ بھیڑ دیکھو، اور مسجد میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی وہاں دیکھو۔ جو قوم رحمتیں خدا کے لیے نہ آئے، غور کریں آپ، اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو سوچو، ریلیف دینے والا اگر آپ کو ریلیف دے گا کلو 2 کلو 10 کلو 5 کلو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور اگر اللہ کی رحمت حاصل کر لی
تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق دے. انسان کے پاس مانگنے کے لیے بھیڑ ہے، رحمان کے پاس مانگنے کے لیے خالی خالی. اقبال نے بہت دل پر چوٹ کرتے ہوئے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے اسے راہ روے منزل ہی نہیں، خدا کی رحمتوں کی انتہا کیا ہے. ارے نادان انسان. ایک بات یاد آئی امام حسن کا تذکرہ کرنے سے پہلے. ایک مرتبہ محمود غزنوی شکار کرتے ہوئے آگے نکلے اتنے آگے نکلے کہ ساتھی چھوٹ گئے، تنہا رہ گئے. شام ہوئی، سورج غروب ہونے لگا، سیاہ بادل چھا گئے، گھنگور گھٹائیں چھا گئی اور خوب زور کی بارش ہوئی. تو سامنے ایک جھوپڑی تھی، محمود اجازت لے کے جھوپڑی میں چلے گئے. اکیلے بڑے میاں بوڑھا رہتا تھا. اس نے محمود کو دیکھا، مسافر شکاری سمجھا اور خوب خدمت کی، کھلایا پلایا، اپنا بستر دیا. جب محمود صبح کو سورج نکلا، بارش ختم ہو گئی، تو اس کا یہ انداز اور اخلاق دیکھ کر محمود غزنوی بہت متاثر ہوئے. اپنی انگوٹھی اتار کر دیا، کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی لے کر کے بادشاہ جو محمود ہے جانتے ہو کہاں، نام تو سنا ہے، جنگل میں رہتا ہوں، دیکھا نہیں ہوں. تو کہا بادشاہ کے دربار میں آنا، یہ انگوٹھی لے کر تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا. خدا کا کرنا بہت دن گزرے، کوئی پرابلم نہیں آیا. ایک دن بڈھا اتنے مسئلے میں پھنس گیا، ضرورت پیش آ گئی، روپیوں کی پیسوں کی ضرورت پیش آئی. تو سوچا وہ اجنبی مسافر نے انگوٹھی دی تھی، انگوٹھی لے کر کے جیسے ہی جب محل پہ پہنچے تو جیسے وہ انگوٹھی بتائی دربانیوں کو، دربان فوراً ہٹ گئے، کہا اندر تشریف لے جائیں. جب اندر گئے تو کیا دیکھا کہ دربان کھڑے ہیں، دربان کو انگوٹھی دکھائی، انہوں نے انگوٹھی دیکھ کر اور آگے کر دیا اور پھر بادشاہ کے خاص کمرے میں داخل ہو گئے. تو کیا دیکھا کہ وہاں بادشاہ مصلی بچھا کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے. اس بڑے میاں نے اب بادشاہ کو کچھ کہنے کی بجائے واپس پلٹے. بادشاہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کا کوئی آیا تھا، کہا کوئی بڑے بھی آئے تھے، انگوٹھی دکھا رہے تھے، ہم نے اندر بھیج دیا. کہا پھر؟ کہا وہ حاجت پوری مانگے بغیر چلے گئے. کہا پکڑو اس کو، بلا کر کے لاؤ. بڑے میاں کو پکڑ کے لائے. کیا بات ہے بابا؟ کہا کہ میرے جھوپڑے میں ایک اجنبی مسافر آیا تھا، یہ انگوٹھی دے گیا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو یہ انگوٹھی بتا کر محل میں آنا. میں محل میں گیا تو کہا کیوں آئے تھے؟ تو کہا بڑے مسائل میں گھرا تھا اس لیے آئے تھے. تو کہا بغیر مانگے کیوں چلے گئے؟ کہا جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بادشاہ کسی کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہے. تو میں نے سوچا نادان ہوں میں، بادشاہ خود جس سے مانگتا ہے میں بادشاہ سے کیوں مانگوں، پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے بادشاہ خود بھی مانگتا ہے. اس لیے کہ بادشاہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور جب بادشاہوں کا بادشاہ دے گا تو وہ دینے والا بنا دے گا. مسلمانوں سوچو، ریلیف مانگنے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہو، بھیک اور قرض مانگنے کے لیے لوگوں کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو، مگر روزانہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی صدا مسجدوں سے گونجتی ہے، حی علی الفلاح کی گارنٹی پر، مگر مسجد میں نہیں آتے. جب تک مسلمان مسجدوں کے اندر آتے رہے، مسلمان ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، مسلمان لوگوں کو دینے والے تھے. جب سے مسجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، جب سے اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، آج در در کے بھکاری بن گئے. آؤ اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، آؤ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں. یاد رکھنا، گناہ کرنے میں لذت تو مل سکتی ہے مگر گناہ کرنے میں عزت نہیں مل سکتی، گناہ میں سکون نہیں مل سکتا. گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. گناہ کر کے نہ کسی قوم کو ترقی ملی ہے نہ ہمیں ترقی مل سکتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں، روزی کے لیے پریشان ہو، کاروبار کے لیے پریشان ہو، اولاد کے لیے پریشان ہو، بہنوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو، خود کے رشتے کے لیے پریشان ہو، بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہو. وہ کون سا مسئلہ
مسئلہ ہے جس کا حل میرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں، بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں مسلمانوں، ہم نے سب کی قدر کی، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی۔ سوچو تو صحیح، جو اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کی قدر نہیں کی۔ جانتے ہو ہمارا اللہ ہم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تلہاری والوں اگر برا لگے تو معاف کرنا، پیر ہم سے جتنا پیار نہیں کرتا اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ امی جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ دوست جتنے پیار نہیں کرتے اس سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ بیوی بچے جتنا پیار نہیں کرتے اس سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے۔ اور سب کے پیار میں مکاری ہو سکتی ہے، مفاد پرستی ہو سکتی ہے، اس کے پیار میں کوئی مکاری نہیں ہے، کوئی مفاد پرستی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا دل کے کانوں سے سننا، اپنے مسائل کا حل اپنے گھر میں میرے بھائی، اپنے گھر میں، دھرنوں میں نہیں ہے، کسی پارٹی کے ہارنے جیتنے میں نہیں ہے، سیاسی لیڈروں کے دروازوں پہ نہیں ہے۔ اپنے مسئلے کا حل ہمارا مذہب دے چکا۔ آمنہ کے لال نے 1450 سال پہلے ہمارے مسائل کا حل بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری ساتھ ہے، آخری حصہ، تو اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ دھیان سے سننا، پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن وہ تجلی کرتا ہے پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو میری بارگاہ میں گر گرائے تاکہ میں اس کے مسائل کو حل کروں۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ آؤ مان لو، اور ایک دو دن نہیں، صرف شب برات اور شب قدر کا قصہ نہیں ہے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہتی ہے مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن اللہ کی مانگنے والوں کی بھیڑ نظر نہیں آتی۔ یہی سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے۔ جس دن مسلمان اللہ کی چوکھٹ پہ گڑ گڑانے لگے اس دن اپنا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اور یاد رکھنا، دکھ مت کرو، غم مت کرو، اللہ محمد الرسول اللہ کا رب ہے۔ سوچو تو صحیح، جب نبی کبھی نہ نہیں کہتے، میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جب نبی کسی کو نہ نہیں کہتے تو ان کا بنانے والا خدا ہمیں محروم کیسے فرمائے گا، جبکہ وہ خود کہہ رہے مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ لیکن افسوس ہے ہم تو گناہوں میں اتنا ڈوب گئے، بدکاریوں میں اتنا ڈوب گئے، ہم آتے ہی نہیں خدا کی بارگاہ میں، ہم آتے ہی نہیں اس کی چوکھٹ پر، ہم گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں۔ سب کے پاس گڑ گڑانا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں چاہتے۔ آؤ امام حسن کا ذکر ہو رہا ہے، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسن بصری کہتے ہیں یہ واقعہ امام حسین سے بھی منسوب ہے اور امام حسن سے بھی منسوب۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں حج پہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی بندہ زمین پہ سر رکھ کر ایسے چپکا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ چپک جاتا ہے، ایسے کوئی چپکا ہوا ہے اور خوب رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آہو پکا کر رہا ہے۔ اس کے رونے کو، اس کے خوف خدا کو، اس کی خشیت کو سن کر میں تڑپ گیا۔ میں نے سوچا حسن بصری شاید کوئی وائز اور مقرر نے اس دیہاتی کو ورغلا دیا اور اتنا مبالغے سے کام لیا وائز نے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے مایوس ہو گیا ہے۔ تو میں جب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا تو اس کو تسلی دوں گا کہ اللہ کے بندے اللہ سے امید بھی کر، مایوس نہ ہو، ڈر بھی، امید بھی کر۔
ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. جب یہ سجدے میں تھا لیکن وہ اتنا رو رہا تھا کہ اس کے آنسو بہ رہے تھے, زمین سے بہ رہے تھے, داڑھی تر تھی. میں نے سوچا یا اللہ اسے توفیق دی کہ ساتھ سجدے سے اٹھا کہ یہ مر نہ جائے, سجدے کے اندر اس کی روح نہ نکل جائے. میں پہچان نہیں پایا. لیکن جب اس بندے نے سر کو سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا, وہ میری اصلاح ہو گئی, کیونکہ وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا, وہ امام حسن ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اتنا آنسو بہا رہے. میں نے سوچا جنتی جوانوں کا سردار جب اللہ کے لیے اتنا روتا ہے تو ہمیں کتنا رونا چاہیے. میری قوم کے جوانوں سچ بتانا, کیا کبھی ہمیں اللہ کے لیے رونا آتا ہے؟ اللہ کے خوف میں کبھی رونا آتا ہے؟ خدا کی خشیت سے کبھی رونا آتا ہے؟ 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رو دیں گے, کسی کا انتقال ہوگا تو رو دیں گے, لیکن کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنے غافل ہو گئے کہ شیطان بھی کبھی کبھی پناہ مانگتا ہوگا. ہے حدیث ایسی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو شیطان اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے مرد جب مرد کے ساتھ بدفعلی. اور کتنی بدفعلی ہو رہی ہے آج کل, تو دوستی ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کسی خوبصورت سے دوستی کریں گے تو اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کا موقع ملے گا. حالانکہ شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. شیطان, یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, حوالے کے طور پہ کتاب کا نام جا کر دیکھ لینا. قرۃ العیون کے اندر فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو شیطان بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, اور اس وقت اللہ کا عذاب زمین پر آنے لگتا ہے تو فرشتے عرش کو پکڑ کر کے قل هو اللہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں, اور اس وقت تک وہ تلاوت جاری رکھتے ہیں جب تک اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو جاتا. خدا کے غضب کا جوش اور خدا کے غضب اور اس کے جلال کی کیفیت جو ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ جو غضب کی کیفیت ہوتی ہے جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی اس وقت تک کہ فرشتے قل هو اللہ پڑھتے رہتے ہیں. یعنی کہ انسان اتنا گر گیا کہ کہیں شیطان بھی بھاگ رہا ہے. یہ بھی تو روایت ہے جب کوئی فجر چھوڑ دے, پھر کوئی ظہر چھوڑ دے, کوئی عصر چھوڑ دے, مغرب چھوڑ دے, عشاء 5 وقت چھوڑ دے, اور شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا, میرا یہ انجام ہوا, تو 5 وقت نہیں کر رہا ہے, تیرا کیا انجام ہوگا. مسلمانوں یہ ہنسنے کی بات نہیں, یعنی شیطان بھی جو ہے کسی مقام پر ہم سے بھاگ رہا ہے. مسلمانوں کیا بن گئے, کیا ہو گئے, اور نام کتنے بڑوں کا لیتے ہیں, غوث پاک کے غلام, غریب نواز کے غلام, مدار پاک کے غلام, مخدوم سمنا کے غلام, شاہ برکت اللہ کے غلام, دعوت الصغریٰ کے غلام. میں نے کہا پہلے اللہ کے تو بنو, پھر سب کے بن جاؤ گے. اللہ کے بندے نہیں بنتے, اللہ کے بندے نہیں بنتے. کہا کہ یہ کیا بات کی آپ نے؟ میں نے کہا بات یہ ہے, اگر پیر کوئی تحفہ دے دے, یہ میرا رومال لے جا, کباٹ میں رکھے گا, خوشبو لگائے گا, سر پہ رکھے گا, اور بچوں کو وصیت کرے گا مروں تو میرے کفن میں رکھنا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, میں انکار نہیں کرتا, کوئی بات, میں نے بھی کچھ تبرکات رکھے اور اسی کو نجات سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات کہتا ہوں, ایمان لگتی ہے, اگر پسند آئے تو غور کرنا گھر جا کے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کی, لیکن اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا, اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ میں نے کہا تحفے کو, اسی تحفے کو نماز کہتے ہیں. اللہ نے تحفہ بھیجا کس کے ہاتھ سے؟ اللہ نے اپنا تحفہ ڈائریکٹ نہیں دیا, ذریعہ کس کو بنا؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بنا. سوچو پیر کے تحفے کا اتنا احترام اور اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر, نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب. پھر کہتے ہیں مسلمان ہے, میں کہتا ہوں کیسا مسلمان ہے یہ جو اللہ کے تحفے کی قدر کرنا نہیں جانتا. یاد رکھیے سب کے نہیں بن سکو گے جب تک رب کے نہیں بن سکو گے. اگر سب کے بننا ہے تو پہلے رب کا بننا پڑے گا, ورنہ کہیں پناہ نہیں ملنے والی. جس غوث پاک کا جشن منانے آئے ہو نا, وہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. میں یہاں ڈر کر سوچتا ہوں یا اللہ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے, وہ غوث اعظم بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ یاد رکھنا قادریت کا ڈھونگ رچانے والوں,
قادریت اپنے باپ کی جائیداد نہیں ہے، قادریت غوث اعظم کی رضا کا نام ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا سلسلہ عطا کر دے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ ارے وہ اپنا سلسلہ اگر چور کو دے دیتے ہیں تو چور قطب بن جاتا ہے۔ ہم نے کیسے قادریت لی کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ ہم نمازی بھی نہ بن سکے۔ آپ کہیں گے کہ غوث پاک، میں نے کہا وہاں چوری کرنے کوئی جائے تو وہ بھی قطب بن جائے، چوری کرنے جائے تو بھی قطب بن جائے۔ آئیے میں اپنے تو مرشد کی بات ہی نکالی ہے، ہمارا غوث ہی جدا ہے۔ ولایت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ جیسے نبوت کی کائنات میں ہمارے نبی کی کوئی مثال نہیں، ویسے ولایت کی کائنات میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ ارے اتنی بڑی بڑی ہستیاں اللہ نے ہمارے درمیان بھیجی، ان کی قدر کرو اور ان کے وفادار بنو۔ زبان سے نہیں، دل ان کے لیے قربان کرو، سچے وفادار بنو، ان کی تعلیمات کو سینے سے لگاؤ۔ ایک چور تھا، شاید سنا ہوگا، چور تھا، چوری کرنے نکلا، رات بھر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں کی، کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نہیں ملا، جنگل میں تھک ہار کے بیٹھا۔ حضور غوث پاک جا رہے تھے جنگل سے اکیلے۔ اچھا یہ بھی مرشدوں کی شان ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن اکیلے گھومتے تھے۔ ان کی سادگی کو دیکھو، ان کی عاجزی دیکھو، اکیلے جا رہے۔ اور غوث پاک کا حلیہ دبلے پتلے سے تھے، چوڑا سینہ تھا، گول سا چہرہ تھا، بھویں آپس میں ملی ہوئی تھی، بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور آپ کی داڑھی دراز تھی، سینے کو ڈھکتی تھی، باروب ہستی تھی، آواز بھی بہت بلند تھی۔ نکلے اکیلے، چور نے دیکھا مرشد غوث پاک کو، اور یہ بھی سنے غوث پاک اتنے قیمتی کپڑے پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اور ایک بار جو پہنا دوسرے دن کسی غریب کو اتار کر کے پہنا دیا، پھر آپ دوسرا نیا پہنتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو لیکن اچھے عمل بھی کرو۔ اچھا کھانا منع نہیں، اچھا کھانا کھاؤ، اچھے عمل بھی کرو، بلکہ اس نیت سے اچھا کھاؤ گے نا کہ طاقت آئے گی تو عبادت کروں گا، تو وہ کھانا بھی عبادت ہے۔ ہاں، اور عبادت اگر اچھے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ اچھے کپڑے پہن کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے عبادت کروں گا، تو پھر وہ لباس پہننا بھی عبادت ہے۔ اسلام رہبانیت کا نام نہیں ہے۔ تو غوث پاک نے قیمتی کپڑا پہنا تھا اور مرشد جا رہے تھے۔ چور نے سوچا مرشد جا رہے اور ہیں دبلے پتلے، یعنی دبلے پتلوں کو تو لوگ کمزور ہی سمجھتے ہیں نا، تو سوچا اکیلے ہیں، جنگل ہے اور جبہ قیمتی ہے، اگر اتار لوں گا چھین لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو اس سے نکلنا ہی بڑا قیمتی ہے۔ پیچھے سے گیا اور جیسے ہی جبہ پکڑا، لیکن وہ غوث پاک تھے۔ ہمارے آقا لوگ جھڑکنے والے نہیں، ہاں ہمارے آقا کی شان ہی میں رہا، نہ محمد رسول اللہ نے کبھی کسی کو جھڑکا، نہ صدیق اکبر نے، نہ فاروق اعظم نے، نہ عثمان غنی نے، نہ مولا علی نے، نہ امام حسن نے، نہ امام حسین نے، نہ غوث اعظم نے، نہ غریب نواز نے۔ وہ تو غیروں کو بھی اپنا بنائے، تو غیروں کو بھی اپنا، پیچھے سے جبہ چھیننے کے لیے چور نے جیسے جبہ پکڑا، غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، لاج تیرے ہاتھ ہے۔ عبد القادر کا دامن پکڑ لیا ہے، لاج تیرے ہاتھ ہے، دامن پکڑ لیا۔ اتنا کہنا تھا کہ اسی وقت خدا نے اس کو مقام قطبیت عطا فرمایا، چوری سے توبہ کر گیا، پیچھے سے دامن پکڑا، جبہ چرانے، مرید بننے کے لیے نہیں، جبہ چرانے کے لیے، لیکن دامن غوث کی شان یہ کہ اس کو قطبیت تک پہنچایا۔ ہم نے کون سا دامن پکڑا؟ اب تک جھوٹ بھی نہیں چھوٹا، اب بھی زنا کے مناظر دکھ رہے ہیں۔ غوث پاک والے ایسے ہوتے ہیں، غوث پاک والے جو ہم کر رہے ہیں، غوث پاک والے اللہ کی عدالت میں آپ ملا کو یہاں ڈرا سکتے ہو، اللہ کو نہیں ڈرا سکتے۔ اپنی مرضی سے جو چاہو کر رہے ہو، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی
کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا, ذرہ برابر گناہ کرو گے اللہ وہ بھی دکھائے گا. تو غوث پاک کا سلسلہ, اور غوث پاک تو غوث پاک ہم لوگ اصل میں مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم لوگوں کی زبان سے بھی تاثیر اس لیے گئی کہ ہم لوگ بھی ایسے ہی جیسے آپ ہیں ویسے ہم, بلکہ آپ سے بھی برے ہم لوگ, اس لیے ہماری زبانوں میں. ورنہ غوث پاک کے یہاں جو آ جاتا تھا بیان سننے وہ سدھر کے جاتا تھا. آج جلسے خوب ہو رہے ہیں, سدھرنے کا لوگ نام ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ ویسے ہم, بلکہ ہم تو, اور میں اپنی بات کروں, یہ دو اللہ والے لوگ ہیں ان کی نہیں کرتا, ہم تو آپ سے بھی غیر ہیں. غوث پاک کے یہاں تو جو بیان کرتے تھے غوث پاک, اللہ اکبر, اس بیان کا تو حال ہی جدا تھا, حالات ہی الگ تھے. اور وہاں تو بیان کی جو کیفیت ہوتی تھی, 500 لوگ مسلمان, ایک ایک محفل میں 500 عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں, بے نمازی توبہ کریں. انقلاب آیا آپ کے خطاب سے. آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں, بہت تاثیر تھی, اور تاثیر کی وجہ کیا؟ اللہ کرے وہ تاثیر کی خیرات خدا ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرے. غوث پاک نے بیان نہیں کیا, تقریباً 35 سال سے بھی اوپر کی عمر ہو گئی, لیکن بیان کبھی نہیں کیا. ایک دن ظہر کی نماز کے بعد کیلولا کر رہے تھے تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی, آقا کی زیارت ہوئی, اور مولا کائنات ساتھ میں تھے. تو مولا مشکل کشا اور سیدنا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, شہزادے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے, تم واز کیوں نہیں کرتے, خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے نانا جان یہ سب عربی لوگ ہیں, عرب کا ماحول ہے, میں اجمی ہوں, میں ان کے درمیان کیسے خطاب کروں؟ تو حضور نے میں خطاب کرو, تو حضور میں کیسے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث اعظم کے منہ میں ڈالا, 7 بار. اور مولا علی سے بھی کہا تم بھی ڈال دو, تو مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. کیا مطلب ہوا؟ جتنی بار نبی نے ڈالا اتنی بار علی نے, کیوں؟ تاکہ برابری نہ ہو جائے. وہ علی ہو کے برابری نہیں کرتے. اور یہاں مولوی کہتے ہیں ہم نبی کی طرح, نبی ہماری طرح. دیکھیں عقل کہاں گئی, اور پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہی تو گندگی ہے, زوال کی تو وجہ وہی ہے. وہ علی ہو کر برابری کا تصور نہیں کرتے, ہم نبی, ارے کیسے نبی کی طرح؟ آپ برا نہیں مانے, میں بات سچی کر رہا ہوں. کہا کیسے نبی کی طرح؟ مولوی صاحب کیسے نبی کی طرح؟ کہا ظاہر میں نبی کی طرح. میں نے کہا ظاہر کا مطلب کیا؟ کہ تیری ناک حضور کی ناک کی طرح, تیری آنکھ حضور کی آنکھ کی طرح, تیری پیشانی حضور کی پیشانی کی طرح, تیرے ابرو نبی کی ابرو کی طرح, اور تیرا ایک چھوٹا ایک بڑا ابرو, اور ان کے کہاں وہ خمدار ابرو جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, جس کے ابرو کی خمداری کو دیکھ کر کے محراب کعبہ جھک جائے, اس کی ابرو کے برابری کی بات کرتے ہو. اور پھر سوچ تو صحیح, تو کہتے ہیں ظاہر میں میری طرح. ہم نے کہا میرے بھائی یہ تو ظاہر میں کیسی بات کرتا ہے؟ ظاہر کا مطلب یہ کہ تیرا بھی پسینہ ان کا بھی پسینہ, اور تیرے پسینے پر تیری بیوی بھی ناک چڑھائے, اور ان کے پسینے کی شان یہ ہے اگر دلہن کو مل جائے تو میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور میرے امام نے ملنے کی بات نہیں کی, صرف ملنے کی بات کی. اگر ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن خوشبو نہیں مانگتی, اور اگر مل جائے تو اس کی نسلیں بھی مہکتی نظر آتی ہے. جس دلہن کو نبی کا پسینہ لگ گیا تھا, اس کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. لوگوں نے اس کو خوشبو والوں کا گھر کہنا شروع کیا. یہ ان کا پسینہ, آپ کے پسینے میں بیوی بھی حیران ہے, اور ان کا پسینہ اللہ اللہ کیا, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. صحابہ کہتے ہیں کہ جسے خوشبو نہیں ملتی تھی وہ حضور کا پسینہ لگا, اور جب پسینہ مل جائے, بلکہ ان کے ہاتھ بھی اتنے خوشبودار تھے کہ جو صبح کو مسافہ کرتا تھا شام تک اس کے ہاتھ مہکتے رہتے تھے. وہ جس
गली से गुजरते थे, उस गली में खुशबू रहती थी, तो ढूंढने वाले सहाबा किसी से पूछते नहीं थे आका कहाँ है, आका कहाँ है। जिधर से ताजा खुशबू आती थी उसी गली में चले जाते थे, हुजूर को तलाश लिया करते थे। मेरे इमाम सिद्ध कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक तेरे कुर्बान चमकने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले, और वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। तो याद रखिए हम जाहिर में भी उनकी तरह नहीं है। अरे कोई हमें देखे तो नमाजी नहीं बनता, और जो उनको देख ले वो सहाबी बन जाया। हमें देख के कोई नमाजी ना बने, उनको देख के सहाबी। और वो कौन सहाबी के लिए फरमाया, आका फरमाते जो मेरा सहाबी उस पे जहन्नम हराम, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा उस पे जहन्नम की आग हराम। और वो ऐसा हो गया कि जो उसको भी ईमान की हालत में देखे उस पे भी जहन्नम की आग हराम। देखो ये नबी की शान। बार बात दूर ना निकले तो जल्दी जल्दी चलते। तो मौलाए कायनात ने 6 बार डाला, रसूलुल्लाह ने 7। अब गौस पाक कहते हैं मुझे तकरीर ऐसी आने लगी जैसे लोगों को उल्टी आती, जैसे उल्टी आए तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। फरमाते ऐसे मेरी तकरीर कंट्रोल नहीं। मैंने वहां पर जो वो महफिल सजा ली और लोग आते चले गए। पहले आए तो हुजरा भरा, मदरसा भरा, फिर जामा मस्जिद भरने लगी, फिर मेरा मिंबर, इतने लोग आए कि ईदगाह में ले जाकर के रखना पड़ा। एक एक महफिल में 70-70 हजार लोग आते थे। और ये तो इंसान थे, जिन्नात अलग। और ये तो इंसान और जिन्नात थे। गौस पाक 2 मरतबा जब तकरीर शुरू करते थे 2 मरतबा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर रुक जाते थे कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खुतबा पढ़ते थे। वो कहते 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कहा जब मैं पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ तो दुनिया में जहां जहां भी वली रहते हैं सब वली सारे काम छोड़ करके अब तैयार हो जाते हैं कि गौस पाक का बयान शुरू हो रहा है, हमने सुनना है। यानी पहली मर्तबा की अल्हम्द पर सारे वली अटेंशन। किसी का अब लोग कहते हैं हमारा लाइव तो लोग 6 मुल्कों में देखते हैं, 5 मुल्कों। मैंने कहा इंटरनेट के भिखारी, अगर आज तेरा देखते हैं तो क्या कमाल है। मेरे मुर्शिद ने तो अपने जमाने में पूरी दुनिया के वलियों को सुनाया। अब एक बात बताऊं, सिर्फ सुनाया नहीं है, दिखाया भी। बयान दिखाया भी। कैसे? एक दिन ऐसा हो गया कि गौस पाक खिताब कर, जब खिताब करते थे तो बड़े जलाल में करते, वास करते थे, बात करते थे तो बहुत ठहर ठहर के करते थे, और जब वास करते थे तो जलाल की कैफियत होती। 70,000 का मजमा होता था। पहला आदमी यहाँ बैठ के जैसे सुनता था, आखिरी आदमी भी वैसे ही सुनता था। 70,000 का मजमा। ये उनकी करामत थी जो रसूलुल्लाह के मोजिज़े की सदके में उनको नसीब हुई। सब लोग यकसा सुनते थे। और एक बात और सुन, तो बयान था, जलाल में बयान कर रहे, और बयान के दरमियान जलाल की कैफियत में अमामा जो था उसका शिमला यूं निकल गया। हमारे बुजुर्गों का तरीका यही है, जब ये वाकया हमारे अक्सर बुजुर्ग लोग बयान करते हैं कि गौस पाक का शिमला निकल गया तो वो अदबन निकाल देते हैं। इसलिए निकाल देते हैं कि मुर्शिद के निकलने का जिक्र हो रहा हो तो हमारा कैसे सजा रहे। हालांकि कोई जरूरी लाजमी नहीं है, मैं भी अपने आकाओं के तरीके पे चलते हुए ऐसा करता। शिमला निकल गया। महफिल में जितने मौजूद थे सब ने अपनी अपनी टोपियां और अमामे गौस पाक के करने में लाके रखा। आपका शिमला निकल गया तो सबने लाके रखा। गौस पाक ने बयान के दरमियान फिर शिमले को दुरुस्त किया और फरमाया सब उठा लो अपना। सब ने उठा लिया, सबने उठा के पहन लिया। एक दुपट्टा रखा रह गया, एक दुपट्टा रखा रह गया। सबने उठा लिया, सबने पहन लिया, एक दुपट्टा रखा रह गया। गौस पाक ने वो दुपट्टा उठाया, उसको अपने कंधे पे डाला। कंधे पे डाला तो एक हाथ आया और उसने वहां से उठा लिया। लोगों ने देखा तो बोला हुजूर ये क्या? फरमाया कि तुम ही नहीं सुन रहे थे, एक पास के गांव में एक वलिया वो भी सुन रही थी अपने घर में बैठ के। जब मेरे शिमले के हटने से तुमने अपने अपनी अमामे और टोपियां मेरे कदमों में डाली तो उसने भी अपना दुपट्टा मेरे कदमों में डाल भाई बगैर देखे तो ये कैफियत नहीं पैदा हो सकती ना कि किसी का अमामे का शिमला बगैर देखे तो ये पोजीशन नहीं हो। ये मेरे गौस की इसीलिए इमाम कहते शुक्र के जोश में जो है
وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور وہاں کیا مرتبہ ہے غور سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیا کی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا، اور اپنا تعارف یہ ہے تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، پھر اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے، سرکار غوث پاک جب بیان کرتے تھے 70,000 لوگ، 400 لوگ قلم دوات لے کے لکھتے بیٹھتے تھے غوث پاک کہہ کیا رہے، بلکہ ایک صاحب نے غوث پاک کے دور میں جنات کی تسخیر کا عمل کیا تھا۔ یہ آپ تھک تو نہیں گئے نا، یہ بات واقعہ میں بیان کر سکتا ہوں، اتنا بیان کر کے پورا کرتے ہیں۔ ہاں سردی کا موسم مجھے خیال ہے، کیونکہ آپ عقیدت میں تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن ضرورتیں آپ کا دل ہم سے عقیدت کرتا ہے لیکن آپ کی ضرورتوں کو ہم سے عقیدت نہیں ہے، تو اس لیے ضرورتوں کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو توجہ کریں، جنات کی تسخیر کا عمل کیا تھا، اور انہوں نے عمل کیا تو جنات دیر سے پہنچے۔ انہوں نے کہا بھئی میں نے تسخیر کا عمل محنت سے کیا، تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا اس ٹائم نہ بلایا کرنا ورنہ آئیں گی نہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس ٹائم غوث پاک بیان کرتے ہیں اور ہم سب ان کے بیان میں جاتے ہیں۔ کہا غوث پاک کے بیان میں تم لوگ بھی جاتے ہو، جنات بھی؟ کہا ہاں انسانوں سے زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک ایک مرتبہ غوث پاک بیان کرتے کرتے کہتے ہیں او اسرائیلی نیچے آؤ اور محمدی کا بیان سنتے جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کہا؟ کہا خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو ہم نے کہا نیچے آئیے ذرا ہمارا بھی بیان سنتے جائیے۔ غوث پاک پھر غوث پاک، ہم نے اپنی ہستیوں کو سمجھا نہیں، ہم تو بس چند چیزوں میں لکیر کے فقیر بنے رہے۔ یہ آقا لوگوں کی عظمت سمجھو اور ان سے جڑو، اور ان سے جڑنا صرف نعرے نہیں، بہت نعرے ہو چکے، عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ یہ سب عمل والے لوگ تھے، عمل والے۔ ہم کیا کہتے ہیں غوث پاک کے مرید مولانا نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا غوث پاک تو رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ ایسی اولاد ہے کہ حضور کا دیدار وہ جاگتے جاگتے بھی کیا کرتے تھے، لیکن عمل کا حال یہ تھا کہ 40 سال تک یہ معمول رہا کہ ہر رات عشاء کے وقت وضو کرتے تھے اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ 40 سال 15 سال تک یہ معمول رہا کہ ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ غوث پاک، کوئی ولی آپ کو بے عمل نہیں ملے، اور جو بے عمل ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ عمل کے میدان میں قدم رکھو۔ بہت نعرے ہوئے، نعرے بہت لگا چکے، میں نعرے لگانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ اپنا جوش ادھر ذرا سا ادھر لگائے، عبادت کی طرف، عمل کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، حقائق کی طرف۔ تو سرکار اعظم رضی اللہ تعالی جب بیان کیا تو 70,000 کا مجمع، تو جو پہلے کے سب مقرر لوگ تھے سب کی چھٹی ہو گئی، اور ان کی محفلوں میں سناٹا تھا، سنا سنا۔ بھئی جس کو حضور لو آپ چٹا دے پھر اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ غور کر سکتے، اندازہ کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ حسد کا شکار ہو گئے، کچھ حسد کا شکار تھے تو خلاف میں بکواس کرنے لگے، لیکن کچھ لوگ تھے حسد کا شکار نہیں تھے، کچھ غلط فہمی کا شکار تھے، وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے غوث پاک کے خلاف۔ تو ایک واقعہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں، سمجھ میں آئے گا غوث پاک کی تاثیر کیا تھی، کیا زبان میں تاثیر تھی۔ سرکار غوث پاک کے خلاف ایک عالم تھے، بہت بڑے محدث اور امام علامہ ابن الجوزی، وہ بھی ان کے خلاف بولنے لگے، حالانکہ وہ حسد نہیں کرتے تھے، کچھ غلط فہمی تھی ان کو، تو خلاف میں بولتے۔ اور غوث پاک کے ایک مرید ان کے پاس پڑھنے آتے، تعلیم حاصل کرنے، اور جب یہ سبق لینے آئے تب یہ خلاف بولے، تب یہ اب غوث پاک کے یہاں جائیں تو خلاف نہیں بولے۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ علم ظاہر والے صوفیہ کے خلاف بولتے رہے، لیکن سچا صوفی کبھی ان کو جواب میں ان کی برائی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتے تھے
ایک بات یاد رکھنا، اہل اللہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے. ولی کی پہچانوں میں سے پہچان ہے کہ ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑے گا، کیونکہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے. ذات کی لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام نہیں ہے. یہاں بات یاد آئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے دیکھو، ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے. ایک مرتبہ امام حسن جو غوث پاک کے جد اعلیٰ، امام حسن، کبھی کبھی آدمی کا موڈ بنتا ہے نا کہ یار آج مجھے بہت اچھے کپڑے پہننا، تھوڑا سا آج مجھے سجنا ہے، سمجھنا ہے. ایسا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی، آپ کا بھی بنتا ہوگا. کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی ذہن میں آتا ہے کہ چلو یار آج کچھ اچھا پہنے. ایک دن امام حسن کے ذہن میں آیا چلو آج کچھ اچھا پہنتے ہیں. اب اچھا تو وہ خود حسن تھے، نام اچھا.